بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجئے اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول طرف۔ یہ بے ہوش ہوئی نہیں ہے، انہیں بے ہوش کیا گیا ہے۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ آپ لوگ وقت پر پہنچ گئے، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ فی الحال وہ بے ہوش ہیں، انہیں بے ہوشی کی دوا سنگائی گئی ہے۔ سائیں، یہ مارنے کی کوشش تھی اور ان کی جان لینے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے کسی دشمن نے یہ کام کیا ہو۔ اگر آپ لوگوں کو کمرے میں پہنچنے میں تھوڑی اور دیر ہو جاتی تو شاید یہ اپنی جان کی بازی ہار جاتی۔ جو بے ہوش کرنے کے لیے دوائی انہیں سنگائی گئی ہے وہ اس حد تک خطرناک ہے، اگلے 4 گھنٹے تک ان کا ہوش میں آنا تقریباً ناممکن ہے۔ لیکن آپ پریشان نہ ہوں، اب وہ خطرے سے باہر ہیں۔ آئیں سائیں، اب آپ کو بھی پٹی باندھ دیتے ہیں۔ آپ کو بہت چوٹ لگی ہے، پورا بازو جل گیا ہے۔ یہ آپ کے لیے کافی نقصان دہ ہے، زخم کافی گہرا ہے۔ اس کے گاؤں کا ڈاکٹر رضا اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سائیں آپ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، یہ بہت گہری چوٹ ہے، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کی نظر انداز کرنے پر ڈاکٹر رضا نے اسے پھر سے سمجھایا، جب تک میری در کو ہوش نہیں آ جاتا تب تک میرے سامنے کسی بھی قسم کی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر جا کر اسے دیکھو، میں ٹھیک ہوں۔ آئی میری بات سمجھ میں؟ مجھے اس وقت کوئی بھی فضول بات نہیں سننی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے غصے سے بولا تو ڈاکٹر نظر جھکاتا وہاں سے تیزی سے نکل گیا۔ اپنے گاؤں کے اس سردار کی سفاکیت کے قصے کہانیاں تو اس نے بھی سن رکھے تھے، وہ کیوں اپنی جان خطرے میں ڈالتا۔ سنان سائیں، نور کیسی ہیں مجھے بتائیں، گھر میں سب بہت پریشان ہیں۔ چچا سائیں نے تو اپنی طبیعت خراب کر لی ہے، بچوں نے رو رو کر اپنی حالت خراب کر لی ہے، نہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہمارے گھر کی خوشیوں کو۔ مہمان بھی عجیب طرح کی باتیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں وہاں میری بچی کس حال میں ہے۔ تمہارے چاچو سائیں کہہ رہے تھے کہ نکاح کی رسم ملتوی کر دیتے ہیں، جو کچھ ہوا اس کے بعد نکاح کا ہونا تو تقریباً ناممکن سی بات ہے۔ ہمنا فون کان سے لگائے بے حد پریشانی سے کہہ رہی تھیں، چاچو سائیں فکر نہ کریں، چاچی سائیں فکر نہ کریں، اب نور بہت بہتر ہے، وہ بے ہوش ہے، اس وقت جیسے ہی اسے ہوش آتا ہے ہم اسے گھر لے کر آئیں گے، اور نکاح ملتوی کرنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صرف ایک حادثہ تھا اور حادثے زندگی میں ہوتے رہتے ہیں، ہم اپنی زندگی کی خوشیاں ان حادثوں کی نظر تو نہیں کر سکتے۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں اور نکاح کی تیاریاں مکمل کریں۔ نور کو جیسے ہی ہوش آئے گا ہم اسے گھر لے آئیں گے، وہ اب پہلے سے بہت بہتر ہے، اس نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ نور ایک بار گھر آ جاتی تو ہم آرام و سکون سے ساری رسم کرتے، میرے خیال میں ابھی نکاح کی رسم کرنا مناسب نہیں۔ ہمنا چاچی نے کچھ سوچتے ہوئے پھر سے کہا، چاچی سائیں کیوں مناسب نہیں؟ ماشاءاللہ نور اب بہت بہتر ہے اور ہم اپنی زندگی میں آنے والی دکھوں کو اور تکلیفوں کی وجہ سے اپنی خوشیوں سے منہ پھیر لیں گے کیا؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، آپ آرام سے نکاح کی تیاریاں کریں، نور کو جیسے ہی ہوش آتا ہے ہم اسے لے کر گھر واپس آ جائیں گے، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ نور پہلے سے بہت بہتر ہے، وہ انہیں سمجھاتے ہوئے فون رکھ چکا تھا۔ اچانک ہونے والے حادثے نے سب کو پریشان کر دیا تھا، لیکن سوچنے والی بات تھی کہ آخر یہ حرکت کی کس نے تھی اور کیوں؟ دارم سائیں اس کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا، اس کا ہاتھ دارم سائیں کے ہاتھ میں قید تھا، مہندی سے سجے ہاتھوں پر اس کا نام تھا۔ جب آہستہ سے نور نے اپنی آنکھیں کھولیں، اپنے آپ کو انجان جگہ دیکھ کر پہلے تو وہ خود پریشان ہو گئی تھی، پھر اپنا ہاتھ دارم کے ہاتھ میں دیکھ کر اسے دوسرا جھٹکا لگا تھا۔ اس نے ذرا سا اٹھنے کی کوشش کی تو دارم اس کے بالکل قریب آ گیا۔ آرام سے بیٹھی رہو، اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کے قریب ہوتا اسے سہارا دینے لگا۔ میں یہاں کیسے، کون لایا مجھے اور کیوں؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ اسے تو ایسا کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ تمہیں جان سے مارنے کی کوشش کی گئی ہے در، کسی نے تمہاری جان لینے کی کوشش کی ہے، تمہارے پورے کمرے کو آگ لگا دی گئی تھی، وہ تو پتہ نہیں کیسے زرنش نے محسوس کیا تو وہ کمرے سے باہر نکلی۔ اللہ کا بڑا کرم ہے جو تم بالکل صحیح سلامت ہو، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ اس کے قریب بیٹھا تھا، اسے آہستہ آہستہ بتانے لگا،
وہ تو خود حیران تھی اس کی باتیں سن کر، مطلب کہ وہ مرنے جا رہی تھی اور اسے خود کوئی خبر ہی نہ تھی۔ اپنے بارے میں سوچتے ہوئے، اپنی موت کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ کافی زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اسے رونا آنے لگا جب اس کی نظر دارم سائیں کے بازو پر پڑی۔ آپ نے میری جان بچائی ہے، وہ اس کا ہاتھ دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اس نے اندازہ لگایا تھا کہ اس کا زخم دیکھ کر کوئی احسان نہیں کیا۔ یہ تو میرا فرض ہے، مجھ پر تمہاری حفاظت کا ذمہ ہے۔ میں نے اس کے آنسو صاف کرتا وہ اس کو اپنے ساتھ لگا گیا تھا، جبکہ وہ اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اپنی موت کے اتنے قریب تھی، اور اگر وہ مر جاتی تو شاید اسے بھی خبر نہ ہوتی کہ موت اتنی بے خبر کر دیتی ہے۔ اور اگر وہ مر جاتی تو یہ سوچ آتے ہی اسے اور زیادہ رونا آنے لگا۔ اس کے سینے میں منہ چھپائے سسکنے لگی۔ موت کا خوف پوری طرح سے اس پر حاوی ہو گیا تھا۔ دارم سائیں آہستہ سے اس کی پیٹھ سہلاتا اسے یقین دلا رہا تھا کہ وہ اسے کچھ نہیں ہونے دے گا، ہمیشہ اس کی حفاظت کرے گا، اس کے ساتھ رہے گا۔ دارم سائیں گھر چلیں پلیز، مجھے یہاں نہیں رہنا، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ دارم سائیں نے آہستہ سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے صاف کیا اور ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں ہم واپس چل رہے ہیں، میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں۔ اسے خود سے الگ کرتا وہ اس کے قریب سے اٹھا جب اس کا فون بجنے لگا۔ اپنے فون پر انجان نمبر سے کال آتے دیکھ وہ کمرے سے باہر نکلتا فون اٹھا چکا تھا۔ کیسے ہو دارم سائیں یقیناً اپنی منکوحہ کے جنازے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ دوسری طرف سے ابھرنے والی ملک کی آواز کو وہ بہت آسانی سے پہچان گیا تھا۔ تو یہ حرکت اس کے آدمی نے کی تھی۔ دارم سائیں کے ماتھے کی رگیں باہر آنے لگی تھی۔ اگر وہ اس کے سامنے ہوتا تو یقیناً وہ اس کا قتل کر دیتا۔ نہیں، میں تو اپنی منکوحہ کے جنازے کی تیاریاں نہیں کر رہا، مگر تم ضرور اپنے بیٹے کے جنازے کی تیاری مکمل کر لو ملک، کیونکہ اب جیل سے باہر تمہارے بیٹے کی لاش ہی آئے گی۔ فی الحال تو میں اپنے نکاح کی تیاریوں میں مصروف ہوں، لیکن یہ مت سوچنا کہ تمہاری یہ حرکت دارم سائیں معاف کر دے گا۔ اپنے کندھے مضبوط کر لو، بہت جلد تم اپنے کندھوں پر اپنے بیٹے کا جنازہ اٹھاؤ گے۔ میں نے آج تک اپنی کسی لڑائی کو اپنے گھر تک نہیں آنے دیا، ہمیشہ سب کچھ باہر ہی ہینڈل کیا ہے، لیکن آج تم نے مجھے مجبور کر دیا میرے گھر پر نظر اٹھا کر دیکھنے کی۔ غلطی کر کے تم میری نظر میں آ گئے ہو، اور جو ایک بار دارم شاہ کی نظر میں آ جائے اسے معافی مانگنے کا موقع بھی نہیں ملتا ہے، اور اس بار وار میں کروں گا، تم سہنے کے لیے تیار رہنا۔ وہ غصے سے کہتا فون بند کر چکا تھا، جبکہ دوسری طرف ملک اس کے انداز سے سچ میں خوفزدہ ہو گیا تھا۔ تو کیا اس کی منکوحہ زندہ تھی؟ کیا اس کا پلان فیل ہو چکا تھا؟ کیا اس کا آدمی اس سے جھوٹ بول رہا تھا؟ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ روشنی پھیلتے ہی وہ نور کو گھر واپس لے آئے تھے۔ گھر میں مہمانوں کا جمع ہونا شروع ہو چکا تھا۔ آج نکاح کی رسم ادا ہونی تھی۔ نور کو اندر آتے دیکھ کر سب سے پہلے ہمنا چچی اس کی طرف آئی تھی۔ میرے مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری بچی صحیح سلامت ہے۔ وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا چکی تھیں۔ نور میری جان کیسی ہو تم؟ ٹھیک تو ہو نا؟ اللہ تمہیں میری زندگی بھی لگا دے، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے جو اتنے خوبصورت خوشیوں کے ماحول میں ایسا حادثہ پیش آیا، لیکن اللہ پاک کی بڑی مہربانی ہے، اس نے کچھ بھی ہونے سے بچا لیا۔ میں آج ہی تمہارا صدقہ دیتی ہوں، جب سے پاکستان آئی ہو تم پر بری نظر کا سایہ ہے۔ میں اپنی بیٹی کو کسی کی گندی نظروں سے نظر نہیں لگنے دوں گی۔ وہ آہستہ سے اپنے ساتھ لگائے اندر لے آئی تھی، جبکہ ان کی فکر مندی پر نور شرمندہ ہونے لگی تھی۔ لوگ باری باری آ کر اس سے ملنے لگے، ہر کسی کے لہجے میں اس کے لیے بے پناہ محبت سمٹی ہوئی تھی۔ کتنی پرواہ کرتے تھے سب لوگ اس کی، کتنی عزیز تھی وہ ان سب کے لیے۔ سرمد شاہ کی طبیعت ہی خراب ہو گئی تھی، لیکن اس کے واپس آنے کا سن کر وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئے۔ انہیں دیکھتے ہی سارے گلے شکوے بھلائے وہ ان کے پاس آئی اور ان کے سینے سے لگ گئی۔ موت کے ڈر نے شاید اسے باپ کے رشتے کی اہمیت سمجھا دی تھی۔ وہ اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ ابھی تک اس کا بدن کانپ رہا تھا۔ بابا سائیں آج میں مرنے والی تھی، وہ ان کے گلے سے لگتی سسکی تھی۔
نہ بیٹا سائیں، اللہ نہ کرے ایسی باتیں نہیں کرتے، یہ تو خدا کی کرم نوازی ہے کہ تم صحیح سلامت گھر واپس آ گئی ہو۔ یہ صرف ایک حادثہ تھا اور ایسے حادثوں کو برا وقت سمجھ کر بھول جانا چاہیے۔ بس اپنے آنے والے کل کے بارے میں سوچو، کسی چیز کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دارم سائیں ہے نا تمہاری حفاظت کے لیے۔ مجھے فخر ہے کہ میں نے دارم سائیں جیسے انسان کو تمہارا محافظ بنایا ہے۔ مجھے یقین ہے تم پر آنے والی مصیبت کو پہلے دارم سائیں جیسی چٹان کا سامنا کرنا ہوگا۔ اب مجھے یقین ہے اگر میں نہ بھی رہا تب بھی دارم سائیں تمہیں شہزادیوں کی طرح رکھے گا، کیونکہ شہزادے اپنی شہزادی کو شہزادیوں کی طرح ہی رکھتے ہیں۔ مجھے یقین ہے وہ میری بیٹی کو کبھی کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ مجھے یقین ہے دارم سائیں کے ساتھ تمہاری زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ بس اس کو سمجھنا، اس کی محبت کو سمجھنا، خدا نے بہت پیارا شخص تمہارے نصیب میں لکھا ہے۔ اسے اپنے سینے سے لگائے وہ آہستہ آہستہ سمجھا رہے تھے۔ وہ کچھ بھی نہیں بولی، ان کے سینے پر سر رکھے انہیں سن رہی تھی۔ آج ان کا نکاح تھا۔ نور نکاح کا وہ دن بھی نہیں بھولی تھی، لیکن پھر بھی صرف اس کے ذہنی سکون کے لیے اس کا نکاح دوبارہ کروایا جا رہا تھا۔ ہر کوئی اس سے پیار کر رہا تھا، اس کی خیریت دریافت کر رہا تھا۔ سب کی نظروں میں اس کے لیے بے تحاشا محبتیں تھیں، فکر مندی تھی۔ وہ سب کتنی پرواہ کرتے تھے اس کی۔ وہ آج تک ان سے دور تھی، کبھی ان سے مل نہیں پائی تھی، ان کی محبتوں کو دیکھ نہیں پائی تھی۔ کتنے خوبصورت رشتے ہوتے ہیں انسان کے پاس جن سے انجان رہتا ہے۔ میں نے کہا تھا نا وہ لوگ تمہیں اپنی باتوں میں پھنسا لیں گے، ویسے ہی ہو رہا ہے جیسا میں نے کہا تھا۔ وہ لوگ آہستہ آہستہ تمہارے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کریں گے، جذبات پیدا کریں گے، جس کے بعد تم انہیں چھوڑ ہی نہیں پاؤ گی۔ اور پھر وہ جو تمہارے خواب ہیں نا، جو دیکھ کر تم یہاں سے وہاں گئی تھی، سب ادھورے رہ جائیں گے۔ اور پھر جب تم پوری طرح ان کے جال میں پھنس جاؤ گی، تب وہ لوگ اپنے اصل چہرہ دکھائیں گے۔ تب تمہیں پتہ چلے گا کہ جو تمہاری ماں کہتی تھی وہی صحیح ہے۔ میری جان، ایک بات یاد رکھنا، اس دنیا میں کوئی بھی ویسا نہیں ہے جیسا تم سمجھتی ہو۔ میں تمہارے باپ کی محبت کو غلط نہیں کہتی، ہو سکتا ہے وہ تم سے محبت کرتا ہو، لیکن باقی سب، تم خود سوچو کہ باقی سب لوگ تم سے پیار کیوں کریں گے؟ بھلا ان سب کو تم سے محبت کرنے کا کیا فائدہ؟ اور اپنے باپ کی دوسری بیوی جو تمہیں بہت بہتر لگ رہی ہے، وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے؟ کبھی سوچا ہے تم نے؟ کیونکہ وہ تمہارے باپ کی نظر میں اچھا بننا چاہتی ہے۔ وہ اسے یہ ظاہر کرنا چاہتی ہے کہ وہ اس کی پہلی بیوی سے ہونے والی اولاد کو بھی اتنا ہی چاہتی ہے جتنا اپنی سگی اولاد کو چاہتی ہے۔ لیکن اتنا اچھا تو کوئی بھی نہیں ہوتا نا، اتنا تو تم بھی جانتی ہو۔ اور باقی سب صرف بہانے بازیاں ہیں جو تمہارے سامنے کرتی ہے۔ 6 مہینے میں اپنے دل کو تھوڑا مضبوط کر لو، کیونکہ کل جس چیز سے فائدہ تمہیں ہونے والا ہے وہ دولت ہے، یہ رشتہ داریاں نہیں۔ اسی لیے بہتر ہے ان رشتوں کو ایک طرف رکھ کر اس دولت پر توجہ دو جو فیوچر میں تمہارے کام آئے گی، اور ان سب لوگوں کو اوقات میں رکھو۔ اور جہاں تک بات ہے تمہیں جان سے مارنے کی کوشش کی گئی، تو ہو سکتا ہے انہی میں سے ہی کسی نے یہ تم پر حملہ کیا ہو، کیونکہ آخرکار تم ان لوگوں کی جائیداد میں حصے دار بننے والی ہو۔ لوگ دولت کے لیے کچھ نہیں کر گزرتے، ہو سکتا ہے کیا کچھ نہیں کر گزرتے، انہی میں سے ہی کسی نے تمہیں جان سے مارنے کی کوشش کی ہو۔ نور نے اسے فون کیا تھا صرف یہ بتانے کے لیے کہ آج صبح وہ مرتے بچی ہے، لیکن سمرہ نے آگے سے اسے ایک اور ہی کہانی بنا کر سنا ڈالی تھی۔ لیکن نور کو افسوس اس بات کا تھا کہ اس عورت نے اس سے ایک بار بھی یہ نہ پوچھا تھا کہ وہ ٹھیک تو ہے، اسے کچھ ہوا تو نہیں۔ لیکن وہ جو کچھ سمجھا رہی تھی ٹھیک ہی تو تھا۔ دولت کے لیے انسان کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، دولت کے لیے ہی تو اس عورت نے اتنے سال پہلے اسے بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس نے بنا اس کی کوئی بھی بات سنے فون کاٹ دیا۔ وہ مزید اپنے دماغ کو کسی ٹینشن میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ تو اب میں اتنی گئی گزری ہوں کہ ساحر شاہ نے بھی میرے لیے انکار کر دیا، وہ آئینے کے سامنے کھڑی ماں سے کہہ رہی تھی۔
نہیں میری جان، ایسی بات نہیں ہے، تمہاری پھپھو سائیں نے پہلے بات کر لی اور تمہارے بابا سائیں کے لیے دونوں رشتے مناسب تھے، پھر اچھا ہی ہے تم دارم سائیں سے بھی دور ہی چلی جاؤ گی تاکہ پرانی چیزیں تمہیں تکلیف نہ دیں۔ اور آروش کوئی غیر تو ہے نہیں، ہمیں تو خوشی ہے کہ آروش کا رشتہ تمہارے لیے آیا ہے۔ اب تم بھی اپنی پھپھو سائیں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا۔ اب وہ صرف تمہاری پھپھو سائیں نہیں ہیں بلکہ ہونے والی ساس بھی ہیں۔ مجھے پتہ ہے میری بیٹی بہت سمجھدار ہے، ان تمام رشتوں کی نزاکت کو بھی وہ ٹھیک سے سمجھ جائے گی۔ دیکھو بیٹا، ساری زندگی اسی ایک شخص کے نام پر خراب کرنے سے بہتر ہے کہ اس زندگی کو بھرپور طریقے سے جیا جائے۔ میں تمہارے دل میں دارم سائیں کا خیال لانے والی تھی، میں اپنی غلطی کو قبول کرتی ہوں، لیکن یوں اپنی زندگی کو ایک جگہ روک کر مجھے بار بار شرمندہ مت کرو۔ زرین بیگم اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تو وہ لمحے میں ان کے ہاتھ تھامتی ان کے سینے سے لگ گئی۔ اماں سائیں، آپ کیسی باتیں کرتی ہیں، پلیز یوں نہ کریں۔ وہ ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے التجا کرنے لگی۔ میں کیا کروں، اور تمہیں دیکھ کر شرمندہ ہوتی ہوں کہ تمہیں اس حال میں دیکھ کر میری روح تڑپتی ہے کہ میری بیٹی آج میری وجہ سے اس حال میں ہے۔ تمہاری قصوروار میں ہوں، میں نے تمہیں خواب دکھایا، میں نے تمہیں یہ یقین دلایا کہ تم دارم سائیں کی دلہن بن سکتی ہو، جبکہ میں جانتی بھی تھی دارم سائیں ہمیشہ سے صرف اور صرف نور سے محبت کرتا ہے اور تمہاری اصل قصوروار میں ہوں، لیکن سزا تو تم اپنے آپ کو دے رہی ہو اور مجھ سے تمہاری حالت دیکھی نہیں جاتی، مجھ سے نہیں دیکھا جاتا یہ تمہارے بے رونق چہرہ، تمہاری نمی بھری ہوئی آنکھیں، مجھ سے نہیں سہا جاتا۔ بیٹا سائیں، میں تمہیں اس طرح نہیں دیکھ سکتی۔ وہ آنسو بہاتے ہوئے بولی تو ثنا شرمندہ ہو گئی۔ کتنی بدقسمت اولاد تھی وہ، جس کی وجہ سے اس کے والدین کو اتنا کچھ سہنا پڑ رہا تھا، لیکن اب وہ اپنے والدین کو اپنی وجہ سے مزید امتحان میں نہیں ڈالے گی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ اپنے والدین کو مزید تکلیف نہیں دے گی، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے۔ وہ اب کچھ بھی ایسا نہیں کرے گی جس سے اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آئیں۔ آج کے دن کے لیے اسے ایک بہت خوبصورت سفید رنگ کا شرارہ پہنایا گیا تھا، اس کے ساتھ ایک سرخ رنگ کا بھاری دوپٹہ تھا۔ جیولری بھی بہت ہلکی تھی اور بالکل اس کے ساتھ میچنگ زاوش اور زرنیش کی ڈریس تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ہی زاوش کا نکاح بھی کیا جائے گا، لیکن اسے اچھا لگ رہا تھا۔ آج کی صبح کی شروعات کتنی عجیب ہوئی تھی، دن اتنا ہی پیارا تھا لیکن اندر ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ دارم سائیں کے ساتھ ایک نئی شروعات ہونے جا رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ آنے والے 6 مہینے کس طرح سے گزرنے والے تھے، لیکن ان 6 مہینوں میں وہ اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ آج اسے تیار کرنے کوئی بیوٹیشن نہیں آئی تھی بلکہ ثانیہ نے خود ہی اسے تیار کیا تھا، اور باقی کچھ خود بھی وہ اس کام میں مہارت رکھتی تھی۔ لیکن ثانیہ کی خوشی کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے آپ کے ساتھ زیادہ چھیڑ چھاڑ نہیں کی تھی۔ اسے جیسے مناسب لگ رہا تھا اس نے اسے ویسے ہی تیار کیا تھا۔ ہاں، لیکن اس کے ہلکے پھلکے تیار کرنے کے بعد وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ بابا سائیں تو صبح سے نہ جانے کتنے ہی چکر لگا چکے تھے اس کے کمرے کے، آج وہ بے حد خوش تھے۔ وہ بار بار اس کے کمرے میں آتے، اس کا ماتھا چومتے اور ڈھیروں دعائیں دے کر جاتے۔ ہم نہ جانے کتنی بار اس کی تعریف کر کے نظر اتار چکی تھی، ہر بار ہمنا کے انداز میں سچائی محسوس کرتے ہوئے وہ اسے جلانے کی کوشش میں لگی رہتی۔ شاید سوتیلے رشتوں کو قبول کرنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی آسان نہیں تھا کیونکہ اس نے سگے رشتوں سے ہی دھوکے کھائے تھے۔ وہ شاید اس نکاح کے لیے کبھی تیار نہ ہوتی اگر رات بابا سائیں اس کے کمرے میں نہ آتے۔ رات بابا سائیں نے اس کے کمرے میں آ کر خود اسے نکاح کے بارے میں بتایا تھا۔ دارم سائیں بھی ان کے ساتھ تھا۔ بابا سائیں نے کہا کہ انہیں یقین ہے ان کی بیٹی کبھی ان کی پسند کو جھٹلا نہیں سکتی، اور اپنے بابا سائیں کا مان توڑنے کی ہمت تو اس میں ہرگز نہ تھی، اسی لیے تو ڈھیر ساری شرطوں کے ساتھ نکاح کے لیے ہاں کر دی۔
بابا سائیں اس کا ماتھا چوم کر ڈھیر ساری دعائیں دے کر گئے اور اب زرنش اور زاوش تیار ہو چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں مولوی صاحب اندر آنے والے تھے۔ جہاں زرنش چہرے پر خوبصورت شرمیلی سی مسکراہٹ سجائے ہوئی تھی، وہیں زاوش کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھ کر اس کی مسکراہٹ کھلکھلاہٹ میں بدل جاتی۔ ہنسو ہنسو، آپ کا کیا جاتا ہے، آپ کے نصیب میں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا بندہ لکھ دیا ہے جو نہ تو کبھی غصہ ہوتا ہے اور نہ ہی اسموکنگ کرتا ہے، اور میرے نصیب میں نشئی اور غصہ ہر وقت ناک پر بٹھایا ہوا۔ ان کے تو ناک کی سلطنت پر غصہ حکومت کرتا ہے۔ اللہ میرا کیا بنے گا؟ کیا آپ کو اس غسیلے نشئی کے لیے اور کوئی لڑکی نہیں ملی تھی؟ آخر مجھے ہی کیوں بلی کا بکرا بنایا گیا؟ بلی کی بکری؟ ابھی وہ دہائیاں دے رہی تھی۔ زرنش نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس نے ایک نظر مسکین صورت بنا کر اس کو دیکھا، پھر ہاں میں سر ہلاتی سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ آخر مجھے ہی کیوں بلی کی بکری بنایا گیا؟ دونوں کھڑوس ہمیشہ کھڑوس سا منہ بنا کر ایک ساتھ رہتے، مجھ معصوم پر کیوں ظلم کیا گیا؟ جواب دے مجھے، دنیا والوں کو تو ہمیشہ ہی معصوم لوگوں پر کبھی بھی ترس نہیں آیا، کیا آپ کو بھی مجھ پر ترس نہیں آیا؟ اللہ جی، میں جانتی ہوں جو آپ کے در پر جو آنسو بہا کر روتا ہے، آپ اس کی دعا کو جلدی قبول کر لیتے ہیں، لیکن میں نے ابھی میک اپ کیا ہے، اگر میں رونے لگی تو میرا میک اپ بہہ جائے گا، اور میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی کہ نکاح والے دن میرا دلہا مجھ سے زیادہ پیارا لگے۔ اور اوپر سے ثانیہ کو دیکھا آپ نے، کیسے بار بار کہہ رہی تھی ساحر ادا زیادہ پیارے لگ رہے ہیں آپ سے، کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ اس دفعہ اس نے زرنش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ زرنش جو کب سے اس کی باتیں سنتی اپنی ہنسی کنٹرول کر رہی تھی، اس کے اچانک مخاطب کرنے پر ہاں میں سر ہلانے لگی۔ کیا آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے؟ وہ شاکڈ سی رونے جیسی شکل بنا چکی تھی، جس پر زرنش نے فوراً اس کی بات پر غور کرتے ہوئے نہیں میری جان، ایسا بالکل نہیں ہے، اور تم کس کی باتوں میں آ رہی ہو؟ ثانیہ تو بچی ہے، اس کا کیا پتہ پیار کسے کہتے ہیں اور کسے نہیں، تم تو حور پری ہو، پرنس ہو، اس کو کیا پتہ کہ پیارا کسے کہتے ہیں اور کسے نہیں، تم تو حور پری ہو، پرنسس ہو، اور اس وقت بھی تم بہت حسین لگ رہی ہو ماشاء اللہ سے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تو اس کے چہرے پر تھوڑے سے رنگ نظر آئے۔ ساحر ادا سے زیادہ پیاری تم لگ رہی ہو۔ اسے یقین دہانی کرنی چاہیے، ہونے والی شوہر کو ادا نہیں کہتے، بے وقوف لڑکی۔ زرنش نے مسکراتے ہوئے اس کی غلطی نکالی۔ تو پھر کیا کہتے ہیں؟ وہ اس سے پوچھنے لگی۔ یہ تو تم اپنے نکاح کے بعد انہی سے پوچھنا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، تم انہیں کیا کہہ کر پکارو۔ زرنش نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تو غسیلے نشئی ہی کہوں گی۔ اس نے خود سے فیصلہ سنایا۔ توبہ کرو لڑکی، ایک ہڈی سلامت نہیں بچے گی۔ زرنش نے ہنستے ہوئے اسے سمجھانا چاہا۔ میرے بھائی کا نام سید دارم شاہ ہے، یاد رکھیں، کوئی ساحر شاہ آ کر میرا بال بھی بکا نہیں کر سکتا، اس نے گردن اکڑا کر کہا، جس پر زرنش نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا اور ہار مان لی۔ وہ اس معاملے میں اس سے کسی قسم کی کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اپنے ادا سائیں کے لیے وہ بحث کیا جنگ بھی کرنے کو تیار تھی۔ سائیں تم شادی پر آ جاؤ نا، کل پھر بات کرتے ہیں اس معاملے پر۔ وہ فون کان سے لگائے دائیں سے بائیں گھوم رہا تھا۔ بات کیا کرنی ہے سنان سائیں؟ بہتر یہی ہے کہ تم زرنش کو پہلے ہی سب کچھ بتا دو، اس سے کچھ بھی چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج نکاح ہونے والا ہے تمہارا، اور یہ بات جاننے کا زرنش پورا حق رکھتی ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، جس کا کوئی وجود ہی نہیں، اس کے بارے میں بتا کر اس چیز کو دوبارہ اپنی زندگی میں شامل کرنے کا کیا فائدہ ہے، جبکہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اس واقعے کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں سردار سائیں، اور میں نہیں چاہتا کہ میری آنے والی زندگی میں یہ چیز کہیں پر بھی شامل ہو۔ سردار سائیں، میں ہر چیز کو بھلا کر اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں اب اپنی زندگی میں پرانی کسی چیز کو شامل نہیں کرنا چاہتا۔ میں سب کچھ بھلا کر زرنش کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ زرنش بہت اچھی لڑکی ہے، اور
اور میں جانتا ہوں کہ میں اسے بہت خوش رکھوں گا۔ اپنی پرانی زندگی کو جتنا وقت دے سکتا تھا اتنا دے چکا ہوں۔ اب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، ایک نئی شروعات کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں کچھ غلط نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ مجھے پتہ ہے اگر آگے جا کر زرنیش کو اس بارے میں کچھ پتہ بھی چلتا ہے تو بھی مجھے شرمندگی نہیں ہوگی، کیونکہ اس معاملے میں بے قصور تھا، اور زرنیش ایک بہت سمجھدار لڑکی ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں وہ مجھے سمجھے گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ زرنیش تمہیں نہیں سمجھے گی، یقیناً وہ تمہاری ہر بات، ہر مجبوری کو سمجھ جائے گی، لیکن پھر بھی میرا خیال ہے نکاح سے پہلے اسے سب کچھ بتا دینا بہترین رہے گا۔ اس نے ایک بار پھر سے سمجھانے کی کوشش کی۔ فی الحال اسے کچھ بھی بتانا ٹھیک نہیں رہے گا، کیونکہ زرنیش کو بتانے کا مطلب ہوگا بات کو سب کے سامنے لے آنا، اور اس وقت میں سب لوگوں کے سوالوں کا سامنا نہیں کر سکتا۔ باقی تم آ رہے ہو نا کل شادی پر؟ وہ بات ختم کرتے ہوئے بولا۔ ہاں بالکل، ہم تو آئیں گے، پورے ڈھول ڈھمکے کے ساتھ۔ آخر ایک نہیں 3 یاروں کی شادیاں ہیں، ہمارے بغیر شادی کیسے ہوگی؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو سنان بھی کھل کر ہنسا۔ اور نہیں تو کیا، اپنا وعدہ بھول نہ جانا، بھنگڑا ڈالنے کا وعدہ کیا تھا تم نے۔ دنیا دیکھے گی شاہ پور کا سردار بھنگڑا ڈالتا ہے تب کیسا لگتا ہے۔ وہ اسے اس کا وعدہ یاد دلاتے ہوئے بولا تھا۔ دوسری طرف سے کہا بلند ہوا، پھنسا رہے ہو سائیں، یہ وہ واحد کام ہے جو میں نے پہلے کبھی نہیں کیا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا تو سنان کھل کر ہنسا۔ سائیں تم نے وعدہ کیا تھا، مکر نہیں سکتے۔ سنان نے اسے یاد دلایا۔ ہاں یاد ہے مجھے، فکر مت کرو، ہم بھی وعدے سے پیچھے نہیں ہٹنے والوں میں سے ہیں۔ بس پھر تم آ جاؤ، اپنا وعدہ نبھانے کے لیے میں بھی چلتا ہوں، نکاح کی رسم شروع ہونے والی ہے۔ وہ فون بند کرتے ہوئے الوداعی کلمات کہتے فون بند کرتا باہر نکل گیا، جبکہ دماغ میں ایک ہی سوچ سوار تھی، کیا اسے زرنیش سے کچھ بھی چھپانا نہیں چاہیے؟ سب سے پہلے در نور اور دارم کا نکاح ہوا تھا، اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ یہ ساری رسمیں پہلے بھی ہو چکی تھی، لیکن تب وہ اتنی سمجھدار نہیں تھی کہ اس دن اس رسم کا مطلب سمجھ پاتی۔ رسم کے دوران بابا سائیں نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا تو نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ نکاح کے پیپر سائن کرنے کے بعد وہ ان کے سینے سے لگ گئی تھی، جو آج بے حد خوش تھے۔ اسے دارم سائیں کے سامنے پار بٹھایا گیا تھا، بیچ میں ایک جالی نما پردہ لگایا ہوا تھا۔ اس کے بعد سنان اور زرنیش کا نکاح پڑھایا گیا۔ زرنیش کے نکاح کے دوران دارم سائیں بھی پردے کی اس جانب آ گیا تھا، لیکن اس وقت وہ بھائی ہونے کا حق ادا کرنے آیا تھا۔ باقی ساری رسم جتنی زیادہ دھوم دھام سے ہوئی تھی، نکاح اتنا ہی سادگی سے کیا جا رہا تھا۔ سب سے آخر میں زاوش اور ساحر کی باری آئی تھی۔ ادا سائیں، بابا سائیں، میں نکاح سے پہلے بول رہی ہوں، اگر انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا یا مجھ پر غصہ کیا تو میں ان کے ساتھ بالکل نہیں رہنے والی، اور اس نکاح والے ایگریمنٹ پر بھی عمل نہیں کروں گی، اور میں ڈائجسٹ پڑھوں گی اور فلمیں اور ڈرامے بھی دیکھوں گی۔ پہلے بتا دیں سب کچھ، اور یہ بھی بتا دیں کہ ہاں بیٹا سائیں، تمہاری ساری شرطیں منظور ہیں، اسے تم نکاح قبول کرو میرا بچہ۔ دارم سائیں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے یقین دلایا، جبکہ اس کی سرگوشیاں دوسری طرف موجود سارے لوگوں کو سنائی دے رہی تھی۔ سب دبی دبی ہنستے میں مصروف تھے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہوں گی، وہ مجھے کہہ رہے تھے پائپ کی مار بھولا نہیں ہوں میں۔ اس نے ایک بار پھر سے رازدارانہ انداز میں بولا، جس کی سمجھ کم از کم بابا سائیں اور دارم کو تو ہرگز نہیں آئی تھی۔ بیٹا وہ ساری باتیں ہم بعد میں کر لیں گے، مولوی صاحب تمہارے جواب کا انتظار کر رہے ہیں، پہلے انہیں جواب دو، بابا سائیں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، جس پر اس نے فرما برداری سے ہاں میں سر ہلایا۔ نکاح شروع کر دیں، لیکن میں دارم سائیں کی بہن ہوں، اس گاؤں کے سردار کی، کوئی یہ بات بھولے نہیں۔ اس نے بہت جوش سے کہا، دارم سائیں اگر کچھ باقی رہ گیا ہو تو وہ بھی کر لو، میں ابھی انتظار میں بیٹھا ہوں، بس اس بات کا خیال رکھنا نکاح آج کی تاریخ میں ہونا ہے۔ دوسری طرف سے ساحر سائیں کی آواز آئی، جو باقی سب کے لیے مذاق تھا، لیکن زاوش جانتی تھی یہ مذاق نہیں ہے، اور آخر کار نکاح کی رسم شروع کی گئی۔ تھوڑی دیر میں زاوش ساحر شاہ کی امانت بن گئی تھی۔
آج بارات کا دن تھا۔ حویلی پوری مہمانوں سے بھری ہوئی تھی۔ ہر طرف رنگ برنگے آنچل لہرا رہے تھے جو بے حد خوبصورت ماحول پیدا کر رہے تھے۔ سب ملازمین مہمانوں کو سنبھالنے میں مصروف تھے، جبکہ لڑکے والے بارات لے جانے میں اور لڑکی والے بارات کو ویلکم کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ ہر طرف ہلچل مچی ہوئی تھی۔ ہر کسی نے اپنا ہی شور شرابہ مچایا ہوا تھا۔ لڑکے کبھی باہر کے تو کبھی اندر کے چکر لگا رہے تھے، جبکہ لڑکیاں تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہی تھیں، کیونکہ وہ ساری تو کمروں کے اندر اپنی اپنی تیاریاں پوری کرنے میں لگی ہوئی تھیں۔ رات اس کا دل بہت چاہا کہ ایک بار جا کر اپنی نئی نویلی منکوحہ کا دیدار کر آئے، اور یہ جو بے تکی اور فضول قسم کی شرائط اس نے نکاح سے پہلے رکھی تھی، اس کا بھی حساب کر لے۔ لیکن پھر دارم سائیں کی دیر رات تک محفل جمی رہی، جس کی وجہ سے اسے اپنا پلان کینسل کرنا پڑا۔ لیکن یہ بڑا مسئلہ نہیں تھا، اب تو ملکہ صاحبہ سے ملاقات ہو جانی تھی۔ بہرحال رخصتی تو 2 سال بعد تھی، کیونکہ اس کے بابا سائیں نے بڑے مزے سے پوری محفل کے بیچ بیٹھ کر کہہ دیا تھا، رخصتی کی کوئی جلدی نہیں ہے، جب وہ لوگ مناسب سمجھے تب زاوش کو رخصت کر دیں۔ جس پر اس نے بعد میں ہارون صاحب پر اپنی خوب بھڑاس نکالی تھی۔ آخر انہوں نے بھی تو اپنے بیٹے کے معصوم جذبات کا بڑی بے دردی سے قتل کیا تھا، اور پھر انہوں نے اسے یقین بھی دلا دیا تھا کہ تھوڑا وقت گزر جانے دو، پھر وہ ایک بار پھر سے رخصتی کی بات کر کے رخصتی جلدی کروانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس نے بھی صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کا وقت ہے۔ جس طرح سے آپ کو نکاح کی جلدی تھی، اب مجھے رخصتی کی جلدی ہے۔ اس کے اس طرح سے کہنے پر وہ پریشان ہوئے تھے، کیونکہ زاوش ابھی پڑھائی مکمل نہیں کر پائی تھی۔ لیکن اس نے کہہ دیا تھا، آپ کا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی اور کہتے، وہ انہیں اکیلا چھوڑ کر وہاں سے کھسک گیا تھا، کیونکہ وہ انہیں مزید کسی بھی قسم کا کوئی بہانہ بنانے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ بیٹا سائیں، اب آپ جلدی سے جا کر تیار ہو جائیں، صبح سے گھن چکر بنے ہوئے ہیں۔ اصغر صاحب مہمانوں سے ذرا فارغ ہو کر اس کی طرف آئے تو طاہر سائیں کو ہر طرف الجھے ہوئے پایا۔ جی تایا سائیں، اس طرف کوئی بھی نہیں ہے، آپ ذرا رکیں، میں چینج کر کے بس 2 منٹ میں واپس آتا ہوں، وہ ان سے کہتا جلدی سے اپنے کپڑے چینج کرنے بھاگا تھا، کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں بارات نکلنے والی تھی اور اس نے بھی تو اپنی تیاری کرنی تھی۔ آخر اس نے بھی تو بارات کے ساتھ جانا تھا۔ کمرے کے اندر کا ماحول بھی حویلی کے ماحول جیسا ہی تھا۔ یہاں بھی رنگ برنگے آنچل لہرا رہے تھے، پر سب لڑکیاں اپنی اپنی تیاری مکمل کرنے میں مگن تھیں۔ کسی کا ہیئر اسٹائل ابھی رہتا تھا تو کسی کو میچنگ دوپٹہ نہیں مل رہا تھا، کسی کی میچنگ جیولری غائب تھی، تو کسی کے تو سرے سے جوتے ہی روٹ کر کہیں چھپ گئے تھے۔ ہر کوئی اپنی اپنی تیاری مکمل کرنا چاہتا تھا، جبکہ مکمل ریڈی برائڈز ان لوگوں کے تماشے دیکھ رہی تھیں۔ گھر کی لڑکیاں تو تھیں ہی، لیکن رشتہ داروں میں سے بھی بہت ساری لڑکیاں اس وقت وہاں موجود تھیں، اور تو اور ملازموں نے بھی الگ ہی تیاری کر رکھی تھی۔ زرنش کو یہ سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا، جبکہ نور بھی یہ سب کچھ پہلی بار دیکھ رہی تھی، اسی لیے وہ بھی بار بار ہنسی جا رہی تھی۔ زاوش، جاؤ جلدی سے نور اور زرنش کے لیے کھانا لے آؤ، پتہ نہیں ان لوگوں کو بعد میں کھانا کھانے کا بھی موقع ملے گا یا نہیں۔ ثنا کو سب سے پہلے خیال آیا تھا، میں نہیں جا رہی ادی، پلیز آپ ثانیہ کو بھیجیں، میں اپنی تیاری کر رہی ہوں۔ وہ اپنے بالوں میں مگن اسے ثانیہ کی جانب متوجہ کر چکی تھی۔ میں بھی نہیں جا رہی، میرے تو ابھی تک بال بھی نہیں بنے اور جوتے بھی چھپ کر بیٹھ گئے ہیں، مجھے ابھی اپنی تیاری کرنی ہے، آپ ہی جائیں، وہ منہ بنا کر کہتی، ایک بار پھر سے اپنے جوتوں کی تلاش جاری کر چکی تھی۔ اس وقت نور کو ثانیہ پر بڑا ترس آ رہا تھا، بیچاری کے جوتے نہ جانے کتنے وقت سے چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنی باقی کی تیاری بھی مکمل نہیں کر پا رہی تھی۔ ثانیہ، تم یہاں آؤ، میں تمہارے بال بناتی ہوں، تب تک فوزیہ باجی جوتے ڈھونڈیں گی۔ اس نے اچانک سے ثانیہ کو مخاطب کیا تو ثانیہ کے ساتھ باقی سب لوگ بھی ہنسنے لگے۔ ارے تم سب لوگ ہنسے کیوں جا رہی ہو؟
خود تو تم میں سے کوئی بھی ثانیہ کی مدد نہیں کر رہا، اور یہ بیچاری خود دلہن بن کر اس کی مدد کرنے کو تیار ہے، تو سب کے دانت نکلنے لگے ہیں۔ زرنش نے سب کو ڈانٹا تو ثانیہ جلدی سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی، جبکہ زابش کو نہ چاہتے ہوئے بھی باہر جانا پڑا۔ کمرے کا ماحول تھوڑا ہلکا ہوا تو اس نے سمرہ کو فون کرنے کی کوشش کی تھی۔ زرنش نے ہی کہا تھا کہ تم اپنی ماما سے تھوڑی دیر بعد بات کر لینا، ان کی بھی تو خواہش ہوگی تمہیں دلہن بنے دیکھنے کی۔ زرنش کی اس بات پر اس نے بہت دل سے فون کرنے کی کوشش کی تھی کہ شاید سچ میں ہی اس کے دل میں اسے دیکھنے کی خواہش ہو۔ وہ کافی دیر انہیں فون کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن دوسری طرف سے جب کسی نے فون اٹھایا تو وہ مایوس ہو گئی، نہ اٹھایا تو وہ مایوس ہو گئی۔ کیا ہوا، فون نہیں اٹھا رہی؟ اسے اداس دیکھ کر زرنش نے پوچھا۔ یقیناً وہ کہیں بزی ہوں گی، ورنہ وہ میرا فون اٹھا لیتی ہیں، وہ شرمندگی سے بولی، جس پر زرنش نے مسکرا کر اسے اپنے پاس بلایا۔ میں جانتی ہوں میری جان، وہ یقیناً بزی ہوں گی، تم اداس مت ہو، تھوڑی دیر کے بعد کوشش کرنا، تب وہ فون اٹھا لیں گی۔ اسے پیار سے سمجھایا تو وہ مسکرا دی۔ اس کے دل میں نہ جانے کیوں یہ خواہش جاگ اٹھی تھی کہ اس کی ماں اسے دلہن بنے ہوئے دیکھے۔ میں تھوڑی دیر کے بعد کوشش کروں گی، مجھے یقین ہے جب وہ فری ہو جائیں گی نا تو مجھ سے بات کر لیں گی۔ اس نے فون رکھ دیا، لیکن اس کے چہرے کی اداسی زرنش سے چھپی نہ رہ سکی۔ وہ سفید رنگ کی شیروانی پہنے کافی ہینڈسم لگ رہا تھا، جبکہ دارم سائی ابھی بالکل پرسکون کرتا پاجامہ پہنے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ دارم سائی، میرے خیال میں آج آپ کی شادی ہے اور تھوڑی ہی دیر میں ہمیں بلا بھی لیا جائے گا، تو بہتر ہے آپ بھی اٹھ کر اور کچھ نہ صحیح اپنی شیروانی پہن لیں۔ میری منکوہا بہت سیدھی سادی ہے، وہ مجھے گھر کے حلیے میں بھی قبول کر لے گی، لیکن آپ کی منکوہا لندن سے آئی ہے، میرا نہیں خیال کہ آپ اسے اس گھر والے حلیے میں، بلکہ اجڑا ہوا چمن کہنا بہتر رہے گا، کیونکہ ایسے حلیے میں تو آپ گھر کے اندر بھی نہیں رہتے، تو اسے کیسے قبول ہوں گے؟ سنان سائی اسے دیکھ کر ایک بار پھر سے اس کی حالت پر چوٹ کرتے ہوئے بولا۔ سنان سائی، جب تک وہ بے غیرت یہاں پر پہنچ نہیں جاتا تب تک میں کوئی تیاری نہیں کروں گا۔ مجھے اس پر بالکل یقین نہیں ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا اتنی شدید سردی میں مری گھومنے کی بھلا کیا تک بنتی ہے۔ دھرم سائی فون کان سے لگایا بے حد غصے سے اس سے بولا تھا۔ دھرم سائی، وہ لوگ راستے میں ہیں، یہاں تک پہنچنے میں ٹائم لگے گا، اور وہ بندہ رومانٹک ہے، آپ کو پتہ ہے، وہ ایک جگہ ٹکنے والا ہرگز نہیں ہے۔ سردار سائی بتا رہا تھا کہ بھابھی کو لے کر چھٹیوں پر گیا ہے، لیکن بارات شادی سے پہلے پہنچ جائے گا، اس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ دھرم سائی، اب پریشان مت ہو، اپنا رانجھا سائی وعدے کا پکا ہے، سنان نے اسے سمجھاتے ہوئے یقین دلایا، جبکہ اس کی بات پر وہ مسکرا دیا تھا۔ ہاں، وہ رانجھا جو سچ میں اپنی ہیر لے گیا، تمہارے اعتبار پر تیار ہو رہا ہوں، یاد رکھنا اگر وہ نہیں آیا نا تو وعدہ کریں آپ شادی نہیں کریں گے، میرا مطلب ہے دلہنیا کی رخصتی نہیں ہوگی۔ وہ بےتابی سے اس کے قریب آ کر شرارت سے پوچھنے لگا۔ بھاڑ میں جاؤ کمینے، وہ اتنا بھی پیارا نہیں ہے کہ اس کے پیچھے دلہن چھوڑ دوں، وہ تو بس مجھے اس سے پیار بہت ہے، اسی لیے چاہتا ہوں کہ میری شادی میں شامل ہو، اور اگر وہ میری شادی میں شامل نہیں ہوا نا تو ایک ہڈی سلامت نہیں بچے گی تمہاری اس رومانٹک رانجھا سائی کی، یاد رکھنا۔ اسے سوال کرتا وہ اپنی بلیک شیروانی اٹھا کر واش روم میں گھس گیا، جبکہ سنان سائی مسکرا دیا تھا۔ ارے یار، میں نے بلو نہیں پہننا تھا، بتایا بھی تھا، پھر بھی میرے لیے پتہ نہیں کس بیوقوف نے یہ بلو شیروانی آرڈر کر دی ہے، حد ہوتی ہے، جو چیز مجھے بالکل پسند نہیں ہوتی وہی اٹھا کر لے آتے ہیں۔ بس ایک بار پتہ چل جائے کہ بارات کے لیے میری یہ ڈریس کس نے سلیکٹ کی ہے۔ وہ جلدی سے بلو شیروانی پہن کر باہر آیا تھا، نہ جانے کیوں اسے یہ کلر بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ جلد سے جلد آنے والے مہمانوں کو ویلکم کر سکے، جب اچانک کسی نازک سے وجود سے ٹکرایا۔ یا اللہ، میں مر گئی! اس سے پہلے کہ وہ پیچھے کی جانب گرتی، اس نے ایک لمحے میں اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے بے حد نزدیک کھینچ لیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے نیچے کی طرف جھولتی اس کے بازو کی مضبوط گرفت میں تھی۔ مبارک ہو، ابھی تک زندہ ہو، اس نے اس کے نازک سے سراپے کو پورے استحقاق سے دیکھتے ہوئے سیدھا کیا، اور پھر مدھم سی سرگوشی کی۔
اس کے لبوں کی تراش میں مسکراہٹ ابھری تھی، شاید اس کے وجود میں یہ رنگ دیکھ کر جو تھوڑی دیر پہلے اسے بے حد برا لگ رہا تھا۔ ساحر ادا آپ، وہ پوری آنکھیں کھولے، اسی طرح اس کے بازو میں جھولتی اسے دیکھتے ہوئے اچانک اپنے لبوں پر دونوں ہاتھ جما چکی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ وہ اسے لمحے میں سیدھا کرتا اسے اپنے بے حد قریب کھینچ کر اس سے پوچھنے لگا۔ غلطی سے منہ سے نکل گیا، مجھے پتہ ہے کہ شوہر کو ادا نہیں کہتے، کیونکہ ادا کا میننگ بھائی ہوتا ہے، اور آپ ادا نہیں ہیں بلکہ جی این ہیں۔ اس نے اچانک سے کہہ کر اپنے منہ پر دوبارہ ہاتھ جما لیے، جبکہ ساحر کے بازو اب تک اس کے گرد حائل تھے۔ جی این، اس کا مطلب بتاؤ جلدی سے، اسے افق سے گھورتے ہوئے سوال کرنے لگا وہ، جس پر پہلے تو وہ گھبرا گئی، لیکن پھر یاد آیا کہ وہ تو دارمسائی کی بہن ہے۔ کیوں بتاؤں؟ نہیں بتاؤں گی۔ کیا کریں گے آپ؟